السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اٹینشن، یعنی کہ توجہ۔ جب ہم اٹینشن اور یعنی توجہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ مختلف سے خیالات آتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ٹاپک ہے، اٹینشن کوئی کس طرح کی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اٹینشن ہے کیا بیسیکلی۔ تو آج ہم اٹینشن کے جو ہیں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اٹینشن کیا ہے، اٹینشن کی نیچر آف اٹینشن کیا ہے، اور فیکٹرز کیا ہیں لیڈنگ ٹو اٹینشن جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے اٹینشن یعنی کہ توجہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جی جو اٹینشن ہوتی ہے بیسیکلی اس کا جو مین کانٹیکٹ ہے وہ ہمارے شعور کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ کانشیس کے ساتھ ہوتا ہے۔ شعوری طور پر ہم کسی بھی ایک نقطے پہ جب ہم مطلب ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے یا ہم اپنی ساری سینسیشن اس ایک نقطے پہ مرکوز کر دیتے ہیں تو ہم اسے توجہ کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نقطے پہ مرکوز کرنے کا کس طرح کا مطلب ہے کہ جس طرح اب ٹیچر کوئی بھی لیکچر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ فزیکلی تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کی اٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلاس میں آتی ہے ٹیچر کہتے ہیں بی اٹینٹیو، یعنی کہ آپ اٹینٹیو ہو کے ان کی بات سنیں، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ شعوری طور پہ کلاس میں موجود ہوں گے، نہ کہ فزیکلی طور پہ کلاس میں موجود ہوں، شعوری طور پہ اور فزیکلی طور پہ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو اٹینشن دینے کے لیے یا کسی بھی چیز کی اٹینشن لینے کے لیے۔ اچھا جی، تو اسی طرح ہمارے پاس ایک سائیکولوجسٹ ہیں ووڈ ورتھ، جنہوں نے اپنی ڈیفینیشن میں لکھا ٹو اٹینڈ از ٹو کنسنٹریٹ یور ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ایک نقطے کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف آپ جب اپنی ایک شعوری طور پر اٹینٹیو ہو کے کسی بھی چیز کو آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ کیا کہلائے گی؟ اٹینشن کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ کسی کی اٹینشن لینا یا کسی کو اٹینشن دینا، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اب جس طرح جی ہم نے مطلب عید کا چاند دیکھنا ہوتا ہے یا پھر ہم لوگوں نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنا ہوتا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک خاص سمت کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے نا۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم مطلب چاند اگر مغرب میں نکل رہا ہے تو ہم کبھی بھی مشرق کی طرف نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہماری نظریں ہمیشہ مغرب کی طرف ہوتی ہیں۔ جب ہم سورج دیکھتے ہیں تو سورج کی دیکھنے کے لیے ہماری نظریں ہمیشہ کہاں ہوتی ہیں؟ مشرق کی طرف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ غروب تو وہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن نکلنے کا جو امر ہوتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، تو اسی طرح ہی جب ہم لوگ مطلب کسی بھی اسپیسیفک وائس ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ساؤنڈ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی پوری توجہ اس کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اب ارد گرد بہت زیادہ شور ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے بریک ٹائم میں یا ریسیس ٹائم میں یا فری ٹائم میں آپ کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی اٹینشن کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے ٹیچر کی طرف ہوتی ہے۔ باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے کانشیس کا کبھی بھی پارٹ نہیں ہوتی، لیکن جو اٹینشن ہوتی ہے وہ آپ کی ہمیشہ کانشیس کا پارٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیچر آف اٹینشن۔ نیچر آف اٹینشن کے اس کی نیچر کیسی ہے اٹینشن کی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آواز ہے اگر وہ بہت زیادہ دھیمی ہے تو بھی سنائی دے گی، لیکن اگر وہ اس کی ہرٹز جو ہیں وہ ہماری سننے کی فریکوینسی سے بہت زیادہ ہیں تو بھی وہ ہمیں سنائی نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ تو جی نیچر کے لیے ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں میں، ہمارے آنکھوں میں جو بھی چیزیں یا ہمارے سونگھنے کی حیثیت ہے یا ہمارے چکھنے کی حیثیت ہے، جو بھی ہے، اگر اس فریکوینسی کے حساب سے چیزیں ہیں تو ہم ان کو اٹینشن دے سکتے ہیں۔ اس فریکوینسی کے حساب کی چیزیں نہیں ہیں اگر تو ہم اس کو اٹینشن نہیں دے سکتے۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے کہ جی سینسیشن، اٹینشن اینڈ پرسیپشن، جب آپ سینسیشن یعنی کہ آپ کی سارے حواس، یعنی کہ اگر سننے کی بات آتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں کہ ساؤنڈ، ٹھیک ہے، کسی بھی ساؤنڈ کا، ٹھیک ہے، اس کی سینسیشن کان جو ہے وہ جب بھی آپ سن رہے ہوں گے تو جو کان ہے جی وہ ساری کی ساری اپنی اٹینشن جو ہے اس طرف دے گا۔ اس کے بعد پھر وہ پرسیپٹ کرے گا کہ کسی انسان نے آپ کو بلایا ہے یا وہ آواز کسی جانور کی تھی یا وہ آواز آپ کو کہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سمت کا تعین، یہ سارا کچھ آپ کس کے بعد کریں گے؟ سننے کے بعد کریں گے۔ آواز بہت دھیمی ہے تو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب اکثر ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ بہت زیادہ شور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی بھی پرسن نے آپ کو بلایا ہے تو آپ اٹینشن ہو کے اگر اس کی بات سنتے ہیں تو آپ کو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے شور کے ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن اگر آپ اٹینشن لیکن نہیں ہوتے تو پھر جتنا مرضی کوئی آپ کو سمجھا لے، آپ کیا کہ بین بجا لے، وہ بھینس کیا کہ بین بجانے والی بات آ جاتی ہے، آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔
اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیکٹرس لیڈنگ ٹو اٹینشن. کس طرح کے فیکٹر ہوتے ہیں جو آپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف اٹینشن دینے کے لیے. اچھا، جو سب سے پہلے آ رہا ہے رینج آف ویژن. ٹھیک ہے، تو رینج آف ویژن کا کیا مطلب ہے کہ دیکھنے کی کتنی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، وہ جو چیز آپ کو اٹینٹ کر رہی ہے وہ کیا آپ کے اس حصے میں آتی ہے جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نظر سے دور ہوگی تو سیدھی سی بات ہے وہ آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اور پھر بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا کیا اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہے، آپ اس کو اٹینشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو آپ کو کوئی فیوریٹ کلر ہوتا ہے، فیوریٹ پرسنالٹی آپ کی آ جاتی ہے، یا کوئی بھی فیوریٹ ٹیچر آپ کے سامنے سے گزر جاتا ہے. اگر آپ کی رینج آف ویژن میں تو آپ اس کو پورے کی پوری اٹینشن دیں گے. اچھا جی، تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس انٹینسٹی مطلب شدت اس کی کتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر شدت اس کی کم ہے تو آپ کی رینج آف ویژن میں نہیں آئے گی، رینج آف ہیئر میں نہیں آئے گی، رینج آف اسمیل میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس کی شدت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اتنی جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو نویلی مطلب کتنا اس کے اندر نیا پن ہے. کوئی بھی نئی چیز اگر آپ آگے سے گزری ہے، ہم جب بھی کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی نیا ڈیزائن آتا ہے، کوئی نیا کلر آتا ہے، کوئی آپ کی فیوریٹ چیز آتی ہے، اس کے اندر کچھ نیا بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی آپ کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھی ہماری اٹینشن جو ہے وہ سیکھ کرنے کا ایک طریقہ ہے. نیکسٹ ہے جو موٹیویشن کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ کو کوئی سبجیکٹ بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کو ایک پرسنالٹی بہت زیادہ پسند ہے تو آپ اس کو اٹینٹیو ہو کے سنیں گے بھی، اس کو پڑھیں گے بھی. دین آپ اس کو کیا کریں گے، اس کے تھرو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ میری پوری اٹینشن ان کاموں میں لگے جس کام میں وہ پرسنالٹی ہے یا میرا سبجیکٹ مجھے کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اب میرا فیوریٹ سبجیکٹ سائیکالوجی ہے تو میں اپنی پوری اٹینشن، موٹیویشن، انسٹینٹیٹی، تو وہ سارا کچھ جو ہے میں ڈیزرو سائیکالوجی کے لیے ہی کرتی ہوں. تو نیکسٹ ہے موومنٹ کیا ہوتا ہے جی؟ بیسیکلی کسی بھی چیز کی حرکت. ٹھیک ہے، کوئی چیز ساکن ہے تو جو ہے وہ اتنی زیادہ آپ کی ٹینشن سیکھ نہیں کرے گی. ہاں، اگر بہت ساری چیزیں موومنٹ کر رہی ہیں، ایک چیز آپ کی کھڑی ہوئی ہے مطلب بالکل سٹل ہے اپنی جگہ پہ، تو وہ کیا ہوگی، آپ کی اٹینشن سیکھ کرے گی، ادروائز نہیں کرے گی. لیکن اگر مطلب ایک چیز رکی، ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں اور ایک چیز موو کر رہی ہے تو آپ کی اٹینشن کس پہ ہوگی، اس موومنٹ پہ ہوگی. ٹھیک ہے، موومنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے. نیکسٹ ہے جی ایلیمیشن آف سلیکشن کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی اگر فیوریٹ ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے آپ بازار میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا چیز خریدنی تھی، یا تو ہم پہلے لسٹ بنا کے جاتے ہیں یا ہم لوگ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں لینی تھی. تو جب بھی آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی یا آپ کے دماغ میں وہ بار بار ٹریگر ہو رہا ہوگا کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے، یہ چیز لینی ہے، تو آپ کی جب سلیکشن آپ کے سامنے آئے گی تو آپ جو ہے اس کو اٹینشن اس پہ پے کریں گے اور وہ چیز آپ خریدیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ جی ہوتا ہے جی ایلیمیشن آف سلیکشن. چلیے آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.